اب موضوع ہمارا یہ ہے کہ میقات پہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. میقات ہم پہنچ چکے ہیں، میقات پہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، یہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. نمبر 1، میقات یا میقات سے پہلے انسان اپنی صفائی کا اہتمام کر لے. مرد حضرات اپنی مونچھیں کیا کریں؟ چھوٹی کر لیں. بغلوں کے بال صاف کر لیے جائیں، زیر ناف بال صاف کر لیے جائیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیے جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حج عمرے کے علاوہ بھی یہی حکم ہے کہ یہ چیزیں صاف کرنی چاہیے. میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن کام عورتیں کرتی ہیں اس لیے عورتوں کا نام لے رہا ہوں. عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے لمبے لمبے ناخن ہوں، اور عورتوں کے لیے تو اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو کھانا بنا کے دینا ہے. تو کیا ایسے ناخن کے ساتھ آپ کے والد صاحب آپ کا گوندا ہوا آٹا اس کی روٹی کھا لیں گے؟ آپ کے والد صاحب کو شاباش دینی چاہیے اگر وہ آپ کے ہاتھوں کا گوندا ہوا آٹا اور اس کی روٹی کھا لیں، جبکہ آپ کے ناخن اتنے بڑے ہیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. 40 دن آخری لمٹ ہے بغلوں کے بال صاف کرنے کے لیے، یا زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے، یا ناخن وغیرہ کاٹنے کے لیے. یہ 40 آخری لمٹ ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان ہر ہفتے اپنی صفائی کا اہتمام کرے، کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے. نمبر 2، میقات پہ یا میقات سے پہلے آپ غسل کر لیں. یعنی کہ آپ اپنے گھر سے بھی غسل کر سکتی ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے جانا ہے تو ظاہر ہے کہ راستے میں میقات آئے گا، راستے میں تو غسل نہیں کر سکیں گے، آپ یہاں اپنے گھر میں غسل کر کے جائیں. اگر کوئی بیٹی حالت حیض میں ہے تو وہ بھی غسل کر کے جائے، چاہے حالت حیض میں ہے. یہ غسل ہے احرام کی وجہ سے، یہ غسل ہے عمرے کی وجہ سے، غسل ہے حج کی وجہ سے. سیدہ عائشہ حالت حیض میں تھیں، جب مکہ سے وہ حج کے لیے نکلی ہیں تو ان کو غسل کے بارے میں کہا کہ انہوں نے غسل کیا. اسماء بنت امیس مدینہ کے میقات پہ تھیں، ولادت ہو گئی، حج پہ جا رہی تھی، انہوں نے غسل کیا، ادھر غسل کا حکم دیا گیا ان کو. نمبر 3، یہ وہ کام ہے جو میقات پہ کرنے ہیں آپ نے. نمبر 3، خوشبو لگا لیں. کون؟ مرد حضرات. کہاں پہ؟ غسل کرنے کے بعد. غسل کرنے کے بعد خوشبو لگا سکتے ہیں مرد حضرات اپنی داڑھی پہ اور سر کے بالوں پہ. سیدہ عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگایا کرتی تھیں. تو اس سے یہ بھی پیغام ملا کہ عورت کو اپنے خاوند کی اس انداز سے خدمت کرنی چاہیے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کی بات ہے. لیکن یہ خوشبو داڑھی اور سر کے بالوں پہ ہوگی، چادروں پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ چادروں پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، احرام کی چادروں پہ. نمبر 4، 2 چادریں پہن لیں. کتنی چادریں؟ 2 چادریں پہن لیں، ایک اوپر ایک نیچے. نمبر 5، نیت آپ نے کرنی ہے کسی نہ کسی نماز کے بعد. یہ جو کہا جاتا ہے کہ احرام کی نیت سے 2 رکعتیں ادا کریں، احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، یہ فتویٰ درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد نیت کریں، چاہے وہ جب آپ نے نیت کرنی ہو تو اس سے پہلے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو یا عصر کی ہو، یا کسی مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ہوں، کوئی بھی ایسی نماز ہو. اور اگر نماز پڑھے بغیر نیت کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ جہاد میں ہیں تو وہاں آپ کو موقع نہیں ملتا. ویسے تو جہاد میں نفل نماز پڑھنی بڑی آسان ہے. کیوں شیخ صاحب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں ہوتے تھے تو اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، قبلہ کی طرف منہ ہوتا تب بھی، نہ ہوتا تب بھی. نفل نماز تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، سفر کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بلکہ یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ 2 رکعتیں جہاد میں پڑھنی بھی آسان ہے. لیکن یہ کیا ہوں گی 2 رکعتیں؟ وضو کی نیت سے، یا اشراق کا ٹائم ہے تو اشراق کی نیت سے، کوئی بھی ایسی نیت ہوگی.